بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ میں بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وأخت ابنه لأن أخت من النسب إما البنت وإما الربيبة أيتهما كانت وقد وتيت أمها ولا كذلك من الرضاع. آیت کی پڑھیا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رداعت کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں تو کلیہ بیان ہوا ہے کہ رداعت کے سبب سے حرام ہو جاتے ہیں وہ سارے رشتے جو حرام ہوتے ہیں سوائے ان چند کے کہ یہ نسبی ہوں تو حرام ہوتے ہیں، رداعت کے ہوں تو آگے سمجھ. ان میں دو آئے ہیں جن کی تین صورتیں ہیں، جتنے آ رہے ہیں تین صورتیں ہیں جی. اچھا جی اور پیچھے جوڑ کے مگر اپنے بیٹے کی بہن، اپنے بیٹے کی بہن، یہاں بھی تین صورتیں، اپنے رضائی بیٹے کی رضائی بہن، اپنے نسبی بیٹے کی رضائی بہن، اپنے رضائی بیٹے کی نسبی بہن، یہ تینوں صورتوں میں حلال ہے. یعنی اگر کوئی اور آڑے نہ ہو تو یہ سبب نہیں ہے، آگے سمجھ. لیکن نسبی ہو تو پھر نہیں ہے. ہن سنی، اس لیے کہ نسبی بیٹے کی بہن، کس کی؟ نسبی بیٹے کی نسبی بہن جو ہے، سمجھا گئی؟ کیونکہ دونوں طرف سے جوڑیں گے تب نسب پورا ہوگا نا. نسبی بیٹے کی نسبی بہن یا تو جو میرے بیٹے کی نسبی بہن ہے، یا تو وہ میری دی ہے، یا میری دوسری بیوی کی ہے، تو وہ جو ہے نا کیا ہوگی، وہ اس کی باپ کی موتو ہے. آگے سمجھ. تو یہ ہے کہ بیٹے کی اپنے بیٹے کی بہن، اپنے شاباش ہے. تو یعنی جو میرے بیٹے کی بہن ہے وہ یا کیا ہے، یا میری موتوبہ کی بیٹی ہے. اور دیکھو نا اس لیے کہ اخت الابن بیٹے کی جو بہن ہے نسبی، کس کی؟ نسبی بیٹے کی جو بہن ہے نسبی. یا تو کیا ہے وہ اما البنت، یا بنت ہے یا بنت ہے، یا ربیبہ ہے کہ وہ جس سے میں نے شادی کی ہے، جس سے شادی کی ہے وہ پچھلا کے ہے، وہی بیٹے کی بہن ہوئی نا. سمجھا گیا کہ وہ کیا ہے، اس کی پچھلا کی بیٹی ہے. جون سی بھی ہوگی اس کی ماں سے بتی ہو چکی ہے، اس کی ماں سے بتی ہو چکی ہے. لیکن اگر رضائی ہو تو اس طرح نہیں. تین صورتیں، رضائی ہو تو اس طرح نہیں. اپنے رضائی بیٹے کی جو نسبی بہن ہے، رضائی بیٹے کی جو نسبی بہن، رضائی بیٹا کون ہوا؟ جس نے میری بیوی کا دودھ پیا ہے. اب جس لڑکے نے دودھ پیا میری بیوی کا وہ تو ہو گیا، تو اس کا جو باقی خاندان ہے وہ میرے لیے تو حرام نہیں ہوا. آگے سمجھ. تو اپنے رضائی بیٹے کی بھی حرام نہیں، اور اپنے نسبی بیٹے کی رضائی بہن، میرے بیٹے کے ساتھ کسی اور لڑکی نے، سمجھے نا، کسی اور عورت کا، کیونکہ میرے نسبی بیٹے کی رضائی بہن ہے. سمجھا گئی ہے؟ تو وہ بھی حرام نہیں ہے، بشرطے کہ اس نے میری بیوی کا دودھ نہ پیا، وہ تو میری بیٹی ہوگی نا. یہ نہیں ہے غیر کا، یعنی میرے نسبی بیٹے نے اور کسی اور لڑکی نے دودھ پیا ہو تو یہ میرے نسبی کی رضائی بہن ہے. تو اب اس نسبی کی جو رضائی بہن ہے یہ حرام نہیں ہے. اس طرح دونوں رضائی ہو جائیں. رضائی بیٹے کی جو رضائی بہن ہے وہ میرے لیے حرام نہیں ہے. سمجھی گل؟ دھیان کرو یار. اب ایک خواہشیت پڑھو نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڑبڑ کرو گے تو پھر سارے کرل مرل ہو جانے. جب صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
امر ربیبہ جی یہ اس لیے کہ اس کا بیٹا نسبن جی جی لأن ابنہ نسبن اس کی جو بہن ہے بہن ہے نہیں خالی یا یہ کہ ہوگی وہ آبا بہن سے بہن جی یا ہوگی صرف اب سے بس یہ تو لا محالہ اس شخص کی بیٹی ہوگی یا یہ کہ ہوگی وہ اس کی ام سے فقط کس سے ام سے فقط صرف ماں سے ہوگی آگے سمجھ جی بائیں طور کہ زوجہ اس کی زوجت ہو کہ شادی کی ایک عورت نے قبل تزوج نہ زوجہ اس کی شادی سے پہلے متزوجہ تھی زوج آخر سے اور بالادت من ہو اس سے یہ بیٹی پیدا ہوئی تھی تو پھر اس عورت نے شادی کی تھی ان دے وچوں بیٹا پیدا ہویا ہن اے بہن بھرا ماں لو سکے نے کہ کوئی نہیں وہ ایک عورت 5 تھاواں تے شادی کرے جننے بھی بچے جمے گی انہاں دے پیو تو بکھرے بکھرے ماں تو سارے دی کہ جی اے مطلب جی سمجھائیا تو پس اس وقت ربیبہ ہے تو کیونکہ ربیبہ وہ بنت زوجہ ہوتی ہے اور ہر ایک ان دونوں سے حرام ہے بیایت المحرمات دیجیے وقد بوتیت جی یعنی ربیبہ یعنی ربیبہ ذکر کیا ہے اس کو اس لیے کہ ربیبہ کی حرمت مقید ہوتی ہے بے کون امہا موتوبہ قرآن پاک کے جا چکا ہے بنت زوجہ غیر موتوبہ حرام نہیں ہوتی اور وجود اس قید کا ما نحن فی میں ظاہر ہے شاہد ہے اس کے لیے وجود ابن کیونکہ بیٹیاں دے جو پیدا ہو چکے لگا موتوبہ تے ہے خام خواہ بلا کذالک من الردا کیونکہ نسبی بیٹے کی ردائی بہن سمجھا گی جی نسبی بیٹے کے لیے اخت ردائیہ للابن نسبی یا نسبی بیٹے کی ردائی بہن اور ردائی بیٹے کی نسبی بہن اور ردائی بیٹے کی نہیں ہے ان میں وجہ محرم ادھر پچھو معنی کر کے لے ہونا ہوتا ہے دھیان نہ جی لفظ لمبے نے مطلب گڑ پر کر دو جی جسے لو لفظ نہ جوڑو گے ترتیب نہ پھر نہیں معنی پڑھنا ہے جی یہ پچھوں جی نسبی ابن نسبی کی بہن ردائی سمجھی گل جی اور بھئی یہ نسبی حرام ہے جی رضائی حرام نہیں ہے اور اپنے بیٹے کی بہن اپنے بیٹے کی بہن وہ 3 صورتاں جی 2 ماں پاسے ردات یا ایک پاسوں نسب ایک پاسوں اور نسب نو چھڈ ایک پاسوں ردات کیونکہ ردات وچ خام خواہ ہو گئی 2 پاس نسب آ کے پھر تو نسبی ہوگی اس لیے کہ اس لیے کہ نسبی بیٹے کی نسبی بہن یا تو کیا ہے بیٹی ہے اس کی اس شخص کی یا ربیبہ ہے جون سی بھی ہوں دونوں کی جون سے بھی ہو دونوں کی تحقیق کی جا چکی اس کی ماں سے اور نہیں ہے اس طرح ردات سے اور اپنے بیٹے کی بہن اس لیے کہ اپنے نسبی بیٹے کی بہن یا تو وہ بیٹی ہے یا ربیبہ ہے جو سے بھی ان دونوں سے تحقیق وتی کی جا چکی ہے اس کی ماں سے اور نہیں ہے اس طرح رضاعت سے وجدت ابن ہی جدد الابن نسبا اما امه او ام موتوعته ولا كذلك من الرضاع اچھا جی اپنے بیٹے کی جدہ جی اپنے بیٹے کی جدہ اسی طرح اپنی بیٹی کی جدہ جی ردائی ایک طرف سے ردات آ جائے یہاں بھی 3 صورتیں ہیں ردائی بیٹے کی ردائی جدہ ردائی بیٹے کی نسبی جدہ نسبی جدے کی ردائی جدہ یہ حرام نہیں ہے برخلاف نسبی ہو تو حرام ہے کیونکہ نسبی بیٹے کی نسبی جدہ کون نسبی بیٹے کی نسبی جدہ یاد او جن دی گل ہو رہی ہے نسبی بیٹا جندہ یہ بندہ بیاہ کرنے والا جی سمجھے جی بیٹے تو بھائی دخل نہیں ہے گا جندہ پیانے جڑا جندہ ہے نا اینو دیکھنا ہے جی
کہ نسبی بیٹے کی جو نسبی جدہ ہے نسبی جدہ ہے وہ اس شخص کی یا ماں ہے کیونکہ جڑی پتر دی دادی وہ اندی ماں ہے آگے سمجھ یا اندے پتر دی جڑی جدہ فاستہ ہے وہ اندی ساس ہے یا امو موتوات ہی کے شخص کی موتوہ کی وہ ماں ہے آگے سمجھ میرے پتر دی جڑی جدہ نسبی ہے وہ سیاح ہے تے وہ میری ماں ہے تے جی وہ فاستہ ہے تے میری بیوی دی ماں ہے سمجھا گئی تے چونکہ اون دے نال شادی ہو چکی ہے موتوبہ ہے بیٹا جم چکے ہے اے مطلب سمجھی گل بلا کذالک من الرضا بلا کذالک ہن نسبی بیٹے دی جیڑی رضائی دادی ہے رضائی دادی ہے وہ اس کے لیے رام نہیں ہے بیٹے کے لیے نہیں جس کے بیٹے کی وہ جڑا جس کے بھی انہوں پڑھو قابو کر کے جس کے بیٹے کی یعنی بیٹے کی رضائی دادی نسبی بیٹے کی رضائی دادی یہ بھی حرام نہیں ہے رضائی بیٹے کی نسبی جدہ یہ بھی حرام نہیں ہے اور رضائی بیٹے کی یعنی اگر کوئی اور سبب نہ ہو تو اس وجہ سے کیونکہ اس میں دخل کوئی نہیں ہے اور چلو جی اپنے بیٹے کی جدہ اس طرح اپنی بیٹی کی جدہ بھی ایک بات ہے یعنی نسبی بیٹے کی نسبی جدہ اور دیکھیں نا اور نسبن قید من المضاف لکل والمضاف الیہ بیٹے کی جدہ یہ مضاف مضاف الیہ نے بے نسب تو نہ لانا ہے نسبی بیٹے کی نسبی جدہ یہ بار بار آ رہے ہیں کہ یہ قید مضاف کی ہے مضاف الیہ کی دونوں کی آ مطلب ہے جنہیں دی ترکیب آوج پڑھ دی پئی ہے فلانے دی فلانی فلانی دا فلانا اے گل جے تو نسبی بیٹے کی نسبی جدہ جو ہے یا تو ماں ہے اس کی بیٹے کی نہیں وہ جڑا شخص ہے کہ جس کے بیٹے کی یہ جدہ نسبی ہے یا ماں ہے اس کی ھذا اذا اخذت الجدۃ من قبل الاب اے ام الاب یا موتو یا اس کی موتوہ کی ماں ہے یعنی اس کی بیوی موتوہ کی ماں ہے یہ جب کہ جدہ لی جائے ماں کی طرف سے اور نہیں اس طرح ردات سے اور اپنے بیٹے کی جدہ یعنی اپنے نسبی بیٹے کی نسبی جدہ یا تو ماں ہے اس کی یا اس کے موتوہ کی ماں ہے نہیں ہے اس طرح رضا سے سواؤن برابر ہے کہ ہو جدہ رضائیہ نسبی بیٹے کی رضائیہ جدہ یا رضائی بیٹے کی جدہ نسبی یا رضائی بیٹے کی رضائی جدہ سمجھا رہے ہیں جی ہن تو رضائی سنبھالو اور مراد اس کے ساتھ جدہ من قبل الام بھی ہو سکتی ہے اور جدہ بس ہر ایک ان سے حلال ہے لکونہا اجنبیات بنسبت الیہ آگے جی وَأُمَّ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَأُمَّ خَالِهِ وَخَالَتِهِ اعلم ان ام هؤلاء نسبا اما موتوءة الجد الصحيح او الجد الفاسد ولا كذلك من الرضاع ولا تنسى الصور الثلاثه في جميع ما ذكرنا اس وقت آپ نے سمجھ لگا بس مخاطب کرنا للرجل هذه النساء المذكورة لا تحرم للرجل اذا كانت من الرضاع صبر اپنے چچے کی ماں جی سمجھے نا جی جی اپنی پھپھی کی ماں اپنی خالہ کی ماں اپنے خال کی ماں اور خالہ کی ماں آگے سمجھے یہ نسبی ہوں تو حرام ہے رضائی ہوں تو حرام نہیں ہے جان اس بات کو ہم سنی جی کہ اپنے چچے اور پھپھی کی جو نسبی چچے نسبی دو کٹھے کر لا نسبی چچا تے نسبی پھپھی کی نسبی ماں آگے سمجھے ایک ہی ہونی ہے اے نسبن یا اے ہونی ہے جد صحیح کی موتوہ تو یا ہونی ہے جد فاسد کی موتوہ تو یہ حلال نہیں ہے آگے سمجھے کیونکہ اصول فروع حرام ہوتے ہیں تو آبا آگئے نا جد میں آبا ولا تن کے ہو ماں نکا آبا کو معاشی داری کر لے
اور نہیں اس طرح رداعت سے، رضا سے، نہیں اس طرح رضا سے، اور نہ بھول تو تین صورتیں ماز جمی ماز کرنا، ان سارے میں کی بنانی نہیں اور دیکھو دروں جی بے نسبی چچے کی ردائی ماں تے ردائی چچے کی نسبی ماں تے ردائی چچے کی اگا تو ٹورن اور نسبی چاچے کی چچا کو ہو گیا کہ اور نسبی پھپھو کی او پھپھی پھپھی کی ردائی ماں، پٹھا ہاں ٹھیک ہے، نسبی پھپھی کی ردائی ماں اور اور ردائی پھپھی کی نسبی ماں اور ردائی پھپھو کی ردائی ماں، آگے چل اور نسبی خالہ کی نسبی خالو کی خالو کی نسبی ماموں کی ماموں کی ردائی ماں، اور نسبی ردائی ماموں- ماموں کی نسبی ماں، اور ردائی ماموں کی ردائی ماں، آگے اور نسبی خالہ کی ردائی ماں، اور ردائی خالہ کی نسبی ماں، اور ردائی خالہ کی ردائی ماں. اے مطلب ہے، سمجھی گل یہ سارے جو ہیں نا لر راجولے کیا یعنی یہ نساء مذکورہ نہیں حرام رجل کے لیے جب ہوں یہ رداعت سے، نسب سے ہوں تو یہ ساری عورتیں رجل کے لیے، اور رضا سے ہو سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. اور تو دیکھ لوں اور امو عمے ہی عامے سے کہ ہو ہر ایک دونوں سے یا ایک ان دونوں کا نسبی دوسرا ردائی ہو. آگے سمجھے جی اچھا جی اے نواں مسئلہ جی جی اسی طرح حلال ہے کہ شخص کے ولد کی پھپھی کی شخص کے ولد کی پھپھی، سمجھے نا جی جی تیرے بیٹے دی پھپھی اتنے نا پہلے اپنی پھپھی تیرے بیٹے کی پھپھی ان دے وچ بھی ترے صورتاں جی سمجھائیے وہ آرام کوئی نہیں جی وَبِنْتُ أَمَّتِ وَلَدِهِ اپنی پھپھی کی اپنے نہ اپنے بیٹے کی پھپھی کی بنت آگے سمجھ وہ بھی ردائی. ردائی. جی اسی طرح بنت اخت والدہ شخص کے اولاد کی بہن کی بیٹی اور دائی آگے سمجھے اور وہ امو اولاد اولاد ہی شخص کی اولاد کے اولاد کی ماں شخص کی اولاد کی اولاد کی یہ بھی حلال ہے. حلال ہے. ردائی. آگے سمجھے مثلا تیرے پوتے دی جیڑی ردائی ماں ہے اور ردائی حلال ہے. لیکن تیرے پوتے دی نسبی ماں حرام ہے. وہ کی ہے وہ تیری نو ہے نو جی. آگے سمجھے ایشا بس جی ہاؤلائے یعنی چچا پھپھی خالو میں مامود خالہ چار ہو گئے اور بے خود موتوت الجد سے ہی یعنی ابو الاب کیونکہ عام تے عمہ جو ہوتے ہیں وہ جد صحیح کی اولاد سے ہوتے ہیں لہذا فَأُمُّهُمْ جو ہوگی وہ اس کے جد کی موتوبہ ہوگی یا جد فاسد یعنی ابو الام کون کیونکہ ماموں اور خالہ یہ کیا ہوتے ہیں نانے کی اولاد سے ہیں تو بس ان کی جو ماں ہوگی وہ نانے کی موتوبہ ہوگی اور جد صحیح ہو یا جد اس کی جو موتوبہ ہوتی ہے وہ بدلالت قولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم آگے سمجھے ایسا بس ہے بلا کذالک من الرداء رداعت سے اس طرح اس طرح نہیں ہے کیونکہ جب لیا جائے صور مذکورہ میں ایک ان کا ردائی یا دونوں ردائی تو نہیں پائی جائے کہ وہ شے حرام کا سبب کوئی نہیں پایا جائے گا آگے سمجھے ایسا بس ہے فی جمیع ماضوں کا ان سب صورتوں میں تین تین صورتیں نہ بھولیں اے ماض کرنا یعنی جمی صور مذکورہ جاری ان میں تین صورتیں وہ کے ذکر کی ہیں اور پہلی باس وچ اور بھائی کی ماں تے بہن کی ماں اور وہ یہ ہے کہ مضاف مضاف لے دونوں یا بالکل اے مطلب سمجھا گیا جی اچھا جی
اذا کانت من الردا، اذا کان من الرضا، ظاہر یہ کہ تعلق ردات کا مضاف کے ساتھ ہے فقط، اور وہ خلاف ما ذکر نہ ہو سابقاً، کیونکہ 3 صورتوں کے ساتھ ہے۔ جی حق یہ ہے کہ ان المراد بھی کون و قرابت ہنہ من الرداء، برابر ہے کہ مردات مضاف کی طرف ہو یا، کیونکہ جس کی طرف سے بردات آ جائے گی پھر حکمت ختم ہو جائے گی۔ اور شخص کے چچا کی ماں، اور شخص کی پھوپھی کی ماں، اور شخص کے ماموں کی ماں، اور شخص کی خالہ کی ماں، یہ دونوں ردائی ہوں یا ایک ہو تو حرام نام نہیں ہے۔ جان اس بات کو کہ ان کی ان نسبیوں کی نسبی ماں، نسبی ماں، سمجھا گیا؟ جی چچا نسبی کی نسبی ماں تے پھپھو نسبی کی تے ماموں نسبی کی نسبی ماں تے خالہ نسبی کی، یا موتوا ہے جد صحیح کی، یا موتوا ہے جد فاسد کی، اور نہیں اس طرح ردا سے، اور نہ بھول 3 صورتیں جمی ما ذکرنا میں، ان پیچھا جوڑو، یہ او اللہ مگر یہ رجل کے لیے، یعنی یہ نساء مذکورہ نہیں حرام رجل کے لیے، جب کہ ہوں نثار دا سے، نثار دا کا مطلب ہے نا، بظاہر سوال کیتا ہوتا ہے اذا کانت بھی شاید یہ صرف ان عورتوں کی طرف نسبت ہے، حالانکہ 3 صورتیں اس لیے مطلقاً مراد ہے کہ نثار دا سے ان کا مطلب ہے یہ ہوں یا جن کی جو اولاد ہے وہ ردائی ہوں، جی ہمیشہ یا دونوں ردائی ہوں۔ اور یہاں شخص کے چچے کی ماں یا شخص کے پھوپھی کی ماں یا شخص کے ماموں کی ماں یا شخص کے خالہ کی ماں، جان یہ بات کہ ان دیکھ لو کنیاں عورتاں آدیاں پہ جی اگے بھی ہیں کہ نسب وچ کی نے تردات وچ تو گن لو تو کوئی عیب نہیں پوریاں کر سکتے جی۔ ان نسبیوں کی خدا شہد لکھی ہیں جی یا تو یہ متوع ہے جد صحیح کی یا جد فاسد کی، اور نہیں ہے اس طرح ردا سے، اور نہ بھولتوں 3 صورتیں جمی ماذ کرنا میں رجل کے لیے، یعنی یہ نساء مذکورہ نہیں حرام رجل کے لیے جب کہ ہوں ردا سے۔ وَأَخَبْنَ الْمَرْأَةِ لَهَا رِدَاعًا اے لا يحرم أَخُبْنُ الْمَرْأَةِ لَهَا اذا كان من الرِّدَاعِ۔ بس عورت کے بیٹے کا بھائی ردائی عورت کے لیے حرام نہیں ہے، عورت کے بیٹے کا رضائی بھائی یہ عورت کے لیے حرام نہیں ہے، عورت کے بیٹے کا ردائی بھائی ہے، عورت کے لیے حرام نہیں ہے۔ ردائی بھائی انج نہیں بے عورت دودھ پیتا ہے، ان دے پتر نے کسی ہور عورت دا دودھ پیتا ہے تے ان دا اپنا پتر ہے یا وہ بھی کسی اور دا ہے، مثال طور پہ تو عورت کے بیٹے کا جو ردائی بھائی ہے عورت کے لیے حرام نہیں ہے۔ آگے سمجھ ایشا بس، یعنی نہیں حرام عورت کے بیٹے کا بھائی عورت کے لیے، نہیں حرام عورت کے لیے، آگے سمجھے، جب کہ ہو وہ کس سے، رضا سے، اور دھیان کرو دو لینا پہ جی۔ قولہ ردان یہ قید ہے لکل من الصور المذکورہ للنحو الذی مر ذکرہ، اے لا یحرم، جی یعنی جب ہو عورت کا بیٹا نسبی اس بیٹے کا ہو ردائی بھائی، نہیں حرام یہ ردائی بھائی عورت کے لیے، سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح اخ نسبی ردائی بیٹے کا جو نسبی بھائی ہے، کیا بیٹے کا جو نسبی بھائی ہے، ایک لڑکے نے عورت کا دودھ پیا جی، بے کسے لڑکے نے تیری بیوی دا دودھ پیتا تے او صرف اوہی اوندا پتر بننا ہے، اون دے جڑے باقی نسبی بہن بھرا وہ پتر نہیں بننے۔ آگے سمجھے، اب ایک عورت نے کسی لڑکے کو دودھ پلایا، وہ عورت اس کے دوسرے بھائی سے شادی کرنا چاہے جس کو دودھ نہیں پلایا تو یہ اس کے لیے حلال ہے، جبکہ نسبی بیٹے کے بھائی سے
کیونکہ نسبی بیٹا اس کا جو ہے وہ نسب میں جو ہے نا جی یا اس کا اپنا بیٹا ہے تو یا اس کے اپنے اس کے پتر کے باپ کا بیٹا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ چونکہ اس کے باپ کی موتوبہ ہو چکی ہے اس لیے جائز نہیں ہے جی، وہ جو کرا جی یار گڑبڑ نہ کرا جائے۔ تیسری صورت اسی طرح ردائی بیٹے کا ردائی بھائی، یہ بھی حرام نہیں ہے ان کے کہ ایک عورت کا کسی لڑکے نے دودھ پیا اور اس لڑکے نے کسی اور لڑکے کے ساتھ مل کر ایک اور عورت کا بھی دودھ پی لیا، اب اس کے ردائی بیٹے کا وہ اس دوسرے نے اس کا دودھ نہیں پیا، کسی اور عورت کا اس کے ساتھ مل کر پیا ہے، اب وہ دوسرا اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ تو وہ تین صورتیں آگے سمجھ آ گئی جی۔ آگے پڑھ بالم وَعْلَمْ أَنَّ من کر کے جی چس نہیں آئی تھی۔ اچھا آگے دیکھ اور جڑا نا اور لا یحرم جی پورا ہو گیا انہوں نے اور لا یحرم جی کون پڑھ لینا سارا۔ اچھا جی اور عورت کے بیٹے کا بھائی، عورت کے بیٹے کا بھائی عورت کے لیے، عورت کے لیے کیا مطلب ہے؟ نہیں حرام، رداءن یعنی وہ بھی کی مطلب نہیں حرام، نہیں حرام، عورت کے بیٹے کا بھائی عورت کے بیٹے کا بھائی نہیں حرام عورت کے لیے نہیں حرام عورت کے جب کہ ہو وہ رداء سے، جبکہ ہو رضاعت سے۔ پھر تین صورتیں اور عورت کے بیٹے کا بھائی عورت کے لیے ردان یعنی نہیں حرام عورت کے بیٹے کا بھائی عورت کے لیے جبکہ ہو رضاع سے۔ آگے جی وَعْلَمْ أَنَّ هَذَا مُقَرَّرٌ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أُمَّ الْأَخِ وَلَمَّا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أُمَّ أَخِي الرَّجُلِ كَانَ الرَّجُلُ أَخَبْنَ تِلْكَ الْمَرْأَةِ۔ بس شارح فرماتے ہیں یہ تکرار ہے، کیونکہ جو پہلے مسئلہ آیا تھا نا اسی میں یہ دوسری جانب آتی ہے، کیونکہ جتنے بھی مسئلے آئے ہیں ادھر سے اگر حرمت ہے تو الٹا دیں، اس کو لڑکی بنا دیں اس کو مرد بنا دیں پھر بھی حرمت ہے، اور ادھر سے اگر جائز ادھر سے بھی اے مطلب ہے، سمجھی گل؟ دھیان کریو یار، تکرار کس طرح ہے؟ اس لیے کہ پیچھے مصنف نے ذکر کیا ہے نا کہ بھائی کی ماں، اور پہلا مسئلہ سب تو پہلا آیا کہ نہیں؟ کیا بھائی کی ماں، بہن کی ماں، اس کی تین صورتیں ہیں، یہ حرام نہیں ہے، یہ اب جب بھائی کی ماں حرام نہیں، اب ادھر سے جو جملہ بنا کے نا کہ عورت کے بیٹے کا بھائی عورت کے لیے حرام نہیں ہے، نہیں سمجھا؟ ایک شخص نے اپنے ردائی بھائی کی نسبی ماں سے شادی کی ہے، ادھر سے جملہ کہہ سکتے ہیں نا کہ عورت نے اپنے نسبی بیٹے کی ردائی، کہ نہیں کہہ سکتے؟ دونوں طرف سے ایک ہی ہونا ہے نا کہ ایک شخص نے اپنے ردائی بھائی کی ماں سے، تو ادھر سے کہہ سکتے ہیں کہ عورت نے اپنے بیٹے کے نسبی کا یا ردائی کا ہے اپنے بیٹے کے ردائی بھائی سے، اس لیے یہ تکرار ہے۔ کیا ہے؟ تو چونکہ ذرا مشکل صورت تھی اس کو بیان کر دیجیے، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ جان اس بات کو اے حاضہ قولو و خن ابن المرأت لہا، یہ اراد ہے مصنف پر بائیں طور کے نہیں تھی محتاجی ذکر اس صورت کے ذکر کی طرف بعد ذکر عدم حرمت ام اخی ہے، کیونکہ جب ثابت ہوگی یہ بات کہ رجل کے بھائی کی ماں رجل ردان جو ہے نہیں حرام اس پر، تو ثابت ہوگی یہ بات کہ عورت کے بیٹے کا بھائی نہیں حرام عورت پر، کیوں؟ لتعاقص الحرمت والحلت من الطرفین۔ نہیں سمجھی گل؟ سمجھے جزئی؟ پہلے جزئی کی شخص کے بھائی کی ماں جہاں ردات آ جائے حرام نہیں ہے، اب اس شخص نے جب اپنے بھائی کی ماں سے شادی کی ہے، اب ادھر سے کہیں گے نا کہ عورت نے اپنے بیٹے کے ردائی بھائی سے، صورت متین ہے جون سی بھی ہو،
اور جان اس بات کو کہ یہ مقرر ہے اس لیے کہ ذکر دیا مصنف علیہ الرحمٰن نے ام الاخ کو جبکہ ہوگی عورت رجل کے بھائی کی ماں تو ہو جائے گا رجل اس عورت کے بیٹے کا بھائی کہ نہیں ہوگا خام خواہ ہوگا جان اس بات کو کہ یہ مقرر ہے اس لیے کہ ذکر کیا ہے مصنف علیہ الرحمٰ نے کہ ذکر کیا ہے ام الاخ کو شخص کے بھائی کی ماں حرام نہیں رضاعت سے اور اب اس کو یہ بات لازم ہے کیا اور جب کہ جب کہ نہیں اور ولما کان ٹھیک ہے جب ہوگی عورت رجل کے بھائی کی ماں تو خام خواہ ہوگا یہ رجل اس عورت کے بیٹے کا بھائی کہ نہیں ہوگا ایسا